شدت پیدا ہو اور وہ حرارت پیدا ہو، اور جب آپ ذکر کریں گے تو اس ذکر پر دلالت یہ ہے کہ اس ذکر سے اکتاہٹ نہیں ہوگی. جو از دل خیزد، جو دل سے اٹھے گا، بولو دل سے اٹھے گا، بولو، جو صرف ادھر سے آ رہا ہے وہ تو ادھر سے آ رہا ہے، اس کے نیچے کا رشتہ ہی کوئی نہیں. بھئی ایک تر و تازہ سرسبز ہری ٹہنی کاٹ لیں اور زمین میں بو دیں، جڑیں اس کی نہ ہوں اور ہو بھی نہ سکتی ہوں، اور جہاں لگائی وہاں جڑ پیدا بھی نہیں ہو سکتی، کتنے دن ہریالی ہوگی؟ 2 دن، 3 دن، 4 دن. اس کے بعد پھر خزاں، اجاڑ پن، سوکھا پن. تو یہ جتنے لوگ ذکر کرتے ہیں جن کا دل نہیں لگتا، جن کا اس کے اندر انہماک پیدا نہیں ہوتا، وہ شاخ کاٹی ہے، ایسی جگہ لگائی ہے جو زندہ نہیں ہے. تو زندہ جگہ شاخ لگا، تو زندہ جگہ کا نام ہے عشق الہی. کیا نام ہے؟ عشق الہی. اللہ سے عشق اور اللہ سے محبت اور اللہ کی آشنائی اور اللہ کی الفت اور اللہ کی نزدیکی کی طلب، یہ پیدا کر کے ذکر الہی کی جب آپ ضرب لگائیں گے تو پھر آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ رات کب گزری. سبحان اللہ. سیدہ زہرا بتول شہزادی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ آپ راتوں میں جب نفل کے لیے پہلا سجدہ کرتی نا تو مؤذن کی اذان فجر جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی تو آپ کے دل سے ایک سینے سے آہ نکلتی اور حضور الہی میں عرض کرتی، مولا رات تو اتنی لمبی کی ہوتی کہ تیرے نبی کی بیٹی جی بھر کے سجدہ تو کر لیتی، تو گھنٹے لمحوں میں گزر جاتے ہیں، راتیں ایک چٹکی میں بسر ہو جاتی ہیں اگر دل لگ گیا، روح آشنا ہو گئی. تو اس لیے ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کے ذکر کی صورت کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ آج ہم اس کی پنیری آج اس کا تخم ریز کریں، تخم ریزی کریں، آج اس کا بیج ڈالیں اور پھر برابر ذکر کا اس کو آبیاری سے مدد کا سامان مہیا کریں. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ اللہ